اگر حکومت چاہتی ہے کہ کوئی معاملہ آگے بڑھے تو سی بی ایم کے اور چند لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہو تو پاکستانی قوم اس کا بھگتان کیوں بھگتے گی؟ لہٰذا ہمارا بہت واضح طور پر یہ مطالبہ ہے کہ ان کے تمام افسران کے اور حکومت میں شامل اس وقت کے لوگ جنہوں نے معاہدے کیے ان کے اثاثے منجمد ہوں اور پھر فارنزک آڈٹ کیا جائے۔ اس وقت فوری طور پر جو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشن اینڈ مینٹیننس میں گھپلے ہیں ان کو فوری طور پر پکڑا جائے۔ پھر اس کے بعد جو کیپیسٹی ٹیسٹ ہے وہ تمام جو بھی آئی پی پیز ہیں ان کا لیا جائے، پتہ چل جائے کہ اصل میں کیپیسٹی کیا ہے اور چارج یہ کیا کر رہے ہیں، معاہدہ انہوں نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایکچوئل کیپیسٹی کا تعین ہونا چاہیے، اور اسی طرح یہ جو آئی پی پیز 1994 سے چل رہی ہیں انیفیشینٹ ہو گئی ہیں، ان کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے، ان کے پلانٹ بوسیدہ ہو گئے ہیں، ان کو تو ختم ہونا چاہیے۔ اس کو تو حکومت اگر قرضہ لے کے بھی کسی سے خرید لے تو اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے گی جس میں انہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو ملٹیپل چیزیں ہیں جو حکومت کر سکتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو کرنا چاہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس طرح سے استقامت سے دھرنا دیے ہوئے ہے اور اپنے حق کے لیے روزانہ جو ہے وہ لوگ نکل کر بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں، اس نے پاکستان کی پوری قوم کو ایک امید سے ہمکنار کیا ہے، اور ہر کوئی اب یہ دیکھتا ہے کہ اس دھرنے کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ قوم کو پیدا ہوئی ہے اس امید کو ہم توڑ دیں۔ ہم ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، بجلی کے بل کم ہونے چاہیے، یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم نہیں دیں گے، اور اضافی ٹیکسوں کا بوجھ یہ پاکستان کی قوم نہیں اٹھائے گی۔ حکومت کو اپنی جو ہے عمرات کو کم کرنا ہوگا۔ حکومت کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان معاہدوں کو ہم کیسے ختم کرنے لگ جائیں گے، اور ریکارڈنگ کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ریکارڈنگ پہ پینلٹی کے لیے عدالتوں میں بین الاقوامی طور پر کمپنیاں گئیں تو اس کے بعد بھی ری نیگوشیٹ ہوا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا ہے، اور دو بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی دوبارہ سے آئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، بیری گولڈ نامی کمپنی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی جب معاملات آ جاتے ہیں تو ری نیگوشیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز میں ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اور ریکارڈنگ کی مثال دیتے ہیں جو کہ مثال بھی غلط ہے، اور دوسری طرف پاک ایران گیس پائپ لائن ہے۔ اس پائپ لائن کا جو ایگریمنٹ ہے، ایران اب یہ کہتا ہے کہ ہم 8 نہیں 18 بلین ڈالر کی پینلٹی پاکستان پہ لگ سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی حکمران نے، کبھی کسی صدر نے، کبھی کسی جو ہے وزیر اعظم نے، کسی وزیر خزانہ نے پاکستانی قوم کو یہ ڈرایا یا امریکہ سے یہ بات کی کہ 18 بلین ڈالر ہم کہاں سے لائیں گے اگر ایران نے ایگریمنٹ کے مطابق ہم پر جو ہے وہ یہ کلیم کر دیا؟ اس پر کبھی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا جو آقا ہے امریکہ وہ منع کرتا ہے کہ پاکستان یہاں سے گیس نہ لے، اور معاہدہ کرنے کے باوجود اپنے حصے کا کام نہیں کر رہی پاکستانی گورنمنٹ، اپروولز ہی نہیں دیتے۔ ایک نام نے 8 قسم کا اپروول دیا ہے تو اس کے بعد کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جبکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو اس وقت گیس کا کرائسس موجود ہے اور ہمیں RLNG خریدنی پڑتی ہے، اور اس کا پورا بھگتان پوری انڈسٹری سفر کرتی ہے، پاکستانی قوم سفر کرتی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑے پیمانے پر ہے، اور اس میں جو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور ایک سٹاپ گیٹ ارینجمنٹ کہلاتا ہے یہ، کہ جب تک ہماری ایکسپلوریشن جو کہ ہم نے 10-15 سال میں برباد کر کے رکھ دی ساری حکومتوں نے، وہ جو پورا سائیکل ہے اس کو متاثر کر دیا، اب سر نو جب اس پر کام شروع ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ جو ہمارے آئیڈینٹیفائڈ بلاکس ہیں گیس کے، یا اس میں مزید ایکسپلور کرنا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمیں کوہاٹ میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اچھا بڑا ذخیرہ ہمیں ملا ہے جہاں ایکسپلوریشن اب شروع ہو سکتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر یہ گیس ہم نے ایکسپلور بھی کر لی تو ہم نے اس طرح کے RLNG کے معاہدے کیے ہوئے کہ اس کو بھی ہم سسٹم میں نہیں لا سکیں گے۔ یہ ہے ان حکومتوں کی نااہلی، اور اس نااہلی کا عذاب یہ پاکستان کی قوم کے اوپر لا کر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس دوران میں کہ جب کہ آپ نئی ایکسپلوریشن کر رہے ہیں تو اس میں پاک ایران گیس پائپ لائن یہ ہمارے لیے ایک بہترین متبادل اس
شارٹ پیریڈ کے لیے ہو سکتا تھا، جو 10-15 سال کا مسئلہ ہے، اس کے بعد تو ہم خود سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ RLNG کے کنٹینرز آتے ہیں، صحیح بڈنگ نہیں کرتے وقت پر، اس میں نقصان پہنچاتے ہیں، پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا ہوا کہ ڈائریکٹ انڈسٹری ان سے امپورٹ کر سکتی ہو۔ اگر یہی کام کر لیں کہ ڈائریکٹ انڈسٹری کو امپورٹ کرنے کا اختیار دے دیں تو یہ بھگتان ہمیں نہیں، ہمارے اوپر آئے گا، کہ جس میں پھر ہم اس خطرے سے کہ یہ پینلٹی لگ جائے گی یا ضائع ہو جائے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہمارے کنویں چل رہے ہیں ان کا پریشر کم کر دو۔ ابھی وزارت پیٹرولیم نے پچھلے 2 مہینے پہلے باقاعدہ یہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ آپ اپنی جو پریشرز ہیں ان کو کم کر دیں، گویا ہمارے اپنے ریسورسز یا سورس جو ہے اس کا پریشر کم کروا رہے ہیں، اور باہر کی مہنگی، کئی گنا مہنگی گیس خریدنے پہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ 105 ارب روپے کا پاکستان کی اس گورنمنٹ نے ہمیں 2 مہینے میں نقصان پہنچایا، اور پورے سال یہ دھندا چلتا رہتا ہے۔ اندازہ کریں کہ جو بوجھ یہ پاکستان کے غریب لوگوں پر، مڈل کلاس پر ڈال رہے ہیں، اگر یہ صرف نااہلی کم کریں تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ریلیف مل سکتا ہے اور بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو تنخواہ دار طبقے پر سلیب انہوں نے لگایا ہے موجودہ، خود ان کی مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو سلیب ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 70-80 بلین روپے اضافی آئیں گے۔ 70-80 بلین روپے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جس پر آپ نے لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے لوگ ہیں جو اس سلیب کے زد میں آتے ہیں، جن کی تنخواہ اگر بڑھ بھی گئی تو ٹیکس لگ کر تنخواہ مزید اور کم پیسے ملیں گے۔ تو صرف یہ 70-80 ارب روپے کے لیے آپ نے کیوس میں مبتلا کر دیا۔ پہلے ہی بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں، تعلیم مہنگی ہے بچوں کی، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، ہر چیز لوگوں کو خریدنی پڑتی ہے، اور اگر پروفیشنل لوگ بھی ہیں اور ان کی سیلری بھی زیادہ ہے تو ایک طرف تو ہمیں یہ کرائسس ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے برین ڈرین کے مزید مواقع پیدا کرتے ہیں۔ تو اتنی نااہلی اور اتنی زیادہ نالائقی ہے اس حکومت کی۔ لہٰذا اگر حکومت چاہتی ہے کہ کوئی معاملہ آگے بڑھے تو CBM کے طور پر، کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر، فوری طور پر انہیں اس سلیب کو واپس لینے کا اعلان کر دینا چاہیے کہ جو تنخواہ دار لوگوں کے اوپر انہوں نے اس بجٹ میں لگایا ہے۔ اتنا بڑا یہ ایشو بھی نہیں ہے حکومت کے لیے، لیکن یہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کے بہاف پر کہ ہمارا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہے اور ناقابل عمل نہیں ہے۔